الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، ایمان و عرفان کی چٹان، سنیت کی جان، اہل سنت کی شان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جو پروگرام شادی کے سلسلے میں سجایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شادی کو خانہ آبادی عطا فرمائے۔ میں چند اشعار منقبت غوث اعظم کے، کیونکہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، صرف 4 اشعار میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ذرا ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ بولیں تمامی حضرات سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اور بیدار ہو جائیے، ذرا اور تڑپ کر کے بولیے سبحان اللہ۔ میں مطلع دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ ہمارے پورو پردھان جی بھی ماشاءاللہ ممبر جو ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، آپ تمامی حضرات کو شاد و آباد رکھے۔ ذرا بیدار ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے
رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا، کہ ہر ولی سے اونچا ہے، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سیکا غوث اعظم کا، سیکا غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سیکا غوث اعظم کا، سیکا غوث اعظم کا۔ اور میں اگلا شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، کہ جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، جان و دل فدا ان پر کر دیا ہے ولیوں نے، اونچے سے بھی اونچا ہے طلوہ غوث اعظم کا، اونچوں سے بھی اونچا ہے طلوہ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سیکا غوث اعظم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے تو مردے اٹھ کر کے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے قم باذن اللہ، تو جس مردے کو بھی آپ نے قم باذن اللہ کہہ دیا تو وہ مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مردے کیوں نہ زندہ ان کے ایک اشارے سے، ان کے ایک اشارے سے، مردے کیوں نہ زندہ ان کے ایک اشارے سے، ان کے ایک اشارے سے، کہ مرد کیوں نہ زندہ ان کے ایک اشارے سے، مرد کیوں نہ زندہ ہو ان کے ایک اشارے سے، ارے مصطفیٰ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، شجرہ غوث اعظم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، شجرہ غوث اعظم کا۔ میں آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مشکلیں بھی ٹلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے،
مشکلیں بھی ٹلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے مشکلیں بھی ٹلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے مشکلیں بھی ٹلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے کہ مشکلیں بھی ٹلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے مشکلیں بھی ٹلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے دل سے جو لگاتا ہے نعرہ غوث اعظم کا نعرہ غوث اعظم کا دل سے جو لگاتا ہے نعرہ غوث اعظم کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے میرے نبی کی شان فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کے جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون جس کا ترجمہ ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے اور ولی ہوتے کون ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اس آیہ مبارکہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان بھی بتائی ہے کہ اے لوگوں سنو اگر تم کسی کو اللہ کا ولی ماننا چاہتے ہو اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی واقعی میں ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں وہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والا ہے یا نہیں اگر آپ کسی کو ولی ماننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا وہ دین کے کاموں میں کتنا عمل کرنے والا ہے وہ نبی کی شریعت پر کتنا عمل کرنے والا ہے وہ اللہ عز و جل کا خوف اپنے دل کے اندر کتنا بسانے والا ہے اے نبی کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی جو پہچان بتائی ہے وہ پہچان یہ بتائی ہے کہ جو میرا ولی ہوگا وہ اپنے سروں کو میری بارگاہ میں جھکانے والا ہوگا سجدوں میں جھکانے والا ہوگا نمازوں کا پابند ہوگا اللہ اللہ آج ہم سرکار غوث اعظم بغداد والے پیر روشن ضمیر کا تذکرہ بار بار کیا کرتے ہیں جب جب مہینے کی 11 تاریخ آتی ہے چاند کا مہینہ جیسے ہی لگتا ہے 11 تاریخ آتی ہے آج ہم سرکار غوث اعظم کی یاد مناتے ہیں ان کے نام کی محفلیں سجائی جاتی ہیں ان کے نام کی فاتحہ لگائی جاتی ہے تو آخر آج ہم سرکار غوث اعظم کو کیوں یاد کر رہے ہیں کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ آج پوری دنیا سرکار غوث اعظم کا نام کیوں لیا کرتی ہے تو میرے بھائیوں وجہ صرف اتنی سی ہے کہ سرکار غوث اعظم کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ رب تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری ہے سرکار غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک قدم نبی کی شریعت پر عمل
کرنے میں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بسانے میں گزرا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کے 40 سال تو ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے جب عشاء کی نماز کے لیے وضو کر لیا تو اب نماز عشاء ادا کر لی ہے۔ ساری دنیا سردی کی لمبی لمبی اور تاریک راتوں میں اپنے بستروں پر آرام سے سو جاتی ہے، مگر اللہ کا یہ بندہ ہے جس کو پوری دنیا غوث اعظم کے نام سے جان رہی ہے۔ اللہ اللہ یہ اپنے مصلے کو بچھا دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدوں پر سجدے کیے جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے میرے مولا تبارک و تعالیٰ تو راضی ہو جا، اے مدینے والے مصطفیٰ آپ راضی ہو جائیں، اے رب ذوالجلال اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو کائنات ساری مجھ سے راضی ہو جائے گی، اے پروردگار عالم اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو تیری تمام مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے گی، اے آمینہ کے لال اگر آپ مجھ سے راضی ہو گئے تو آپ کی تمام امت مجھ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ میرے سرکار غوث اعظم کی زندگی کے 40 سال اس طرح سے گزرے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا ہے، اب رات میں آپ سوتے نہیں ہیں، اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ذرا آپ قربان جائیے، آج ہم ہیں کہ اپنے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم ہیں کہ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج جو مسلمان اپنے گھر سے نکل کر کے نماز مسجد میں جا کر کے ادا نہیں کر سکتا وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ بتاؤ تم کون سے منہ سے جنت میں چلے جاؤ گے، کون سا عمل لے کر کے جنت میں جاؤ گے؟ اے نبی کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر جنت کی طلب تم کو ہے، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تم کو عزتیں ملیں، تو اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لو۔ اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لو گے، رب کی بارگاہ میں تمہارا سر جھکانا اگر کامیاب ہو گیا تو اللہ کے کرم سے تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ شاعر کہتا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، انسان رونا رو رہا ہے کہ دنیا میں مجھے عزت نہیں مل رہی، آج مسلمان پریشان ہے کہ دکھوں نے مجھے گھیر لیا ہے، پریشانیاں میرا مقدر بن گئی ہے۔ آج انسان اپنی فریادیں دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہے، دنیا کے سرمایہ داروں کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی مشکلات کو رکھ رہا ہے، اپنی مصیبتیں دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اے آمینہ کے لال کے پیارو، اے مدینے کے دلارے کے پیارو، سنو سنو اے نبی کے چاہنے والو، یہ پیغام محبت تختی دل پر نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آج اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اگر ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے، اگر ہم بیماریوں میں گھر جائیں، اگر مصیبتیں ہمارا مقدر بن جائیں، تو قسم خدا کی اپنی مصیبتوں کو دنیا داروں کی چوکھٹ پر لے جا کر کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مالداروں کی چوکھٹوں پر جا کر کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا والے تمہاری مدد تو کر دیں گے مگر تم ان کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آؤ تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں، آؤ تمہیں ایک چوکھٹ بتاتا ہوں، اگر تمہاری پریشانیاں تم پر پریشانیاں لاحق ہو جائیں، تم مصیبتوں میں اگر گھر جاؤ، تمہارا کہیں سے کام اگر نہ بنتا ہو تو پھر دنیا والوں کے سامنے اپنی فریادیں پیش نہ کرو، اگر فریاد پیش کرنا ہے تو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کرو، اگر اپنی باتوں کو رکھنا ہے آقا کی بارگاہ
بارگاہ میں اپنی باتوں کو پیش کرو. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نبی کا جو امتی اپنی فریادیں پیش کرتا ہے, میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کسی کو بھی محروم لوٹایا نہیں جاتا, جہاں سے کسی بھی مانگنے والے کے دامن کو خالی نہیں بھیجا جاتا. آقا کی بارگاہ میں جو شخص اپنی فریادوں کو پیش کرتا ہے, میرے آقا کی بارگاہ میں اس کی فریادیں سنی جاتی ہیں. آمینہ کی لال کی بارگاہ میں جو شخص اپنی مصیبتوں کے نذرانے پیش کرتا ہے, آمینہ کے لال اس اپنے امتی کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتے ہیں, اور ایسے دور فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا کرتے ہیں. اپنے آقا کو ایک مرتبہ سچے دل سے پکارو تو صحیح, ادھر سے تمہاری زبان سے پکار نکلے گی, آمینہ کے لال تمہاری پکار پر لبیک کہیں گے اور تمہاری مدد فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت نے اس کا منظر کھینچا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ. عزیزان محترم, میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, کیا مقام اور مرتبہ ہے. سرکار غوث اعظم بغداد والے پیر روشن ضمیر بیان فرماتے ہیں, میرا چاہنے والا, مجھ سے پیار کرنے والا, میری محبت کو اپنے دل کے اندر بسانے والا, مجھ فقیر قادری کا غلام اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, جب مجھے یا غوث المدد کہتا ہے, مدد کے لیے پکارتا ہے, میں اپنے چاہنے والے کی مدد فرمایا کرتا ہوں. آج ہم پر اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے یا غوث المدد. اللہ نے سرکار غوث اعظم کو یہ کرامت, یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آج ہم اپنی زبان سے پکاریں یا غوث المدد, غوث اعظم کو مدد کے لیے پکاریں تو میرے سرکار غوث اعظم ہماری پکار کو سن لیتے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں, صرف میں سنتا ہی نہیں ہوں, اپنے اس غلام کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی مدد بھی فرمایا کرتا ہوں. اب آپ ذرا اندازہ تو لگائیے, جب نبی کے امتی کا یہ حال ہے, جب نبی کی اولاد کا یہ حال ہے, جب نبی کی آل کا یہ حال ہے, تو پھر آمینہ کے لال کی شان کیا ہوگی, پھر مدینے والے مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. آؤ آؤ, اگر نبی کی شان کو جاننا چاہتے ہو, نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہتے ہو, تو پھر وہ مقام اور مرتبہ وہی بتائے گا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہم نے فریاد کی, اے امام عشق و محبت, ذرا آپ بتائیے نا مدینے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. تب اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں, اے لبے عیسیٰ سے جاں, بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں, شیریں مقالی ہاتھ میں, مالک کونین ہے گو, پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اکبر. اللہ نے نبی کو کیا شان, کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں, ضرورت ہمیں اس بات کی ہے, آج ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کرتے ہیں, اللہ نے اچھا کام عطا فرمایا ہے, اچھا کاروبار عطا فرمایا ہے, مال اور دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے. کیا کاروبار انسان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ نہیں نہیں, وہ کاروبار نہیں جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے, وہ کام نہیں جو رب کی عبادت سے غافل کر دے. اے نبی کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل کی ان بندوں کی باتوں کو بھی تو سنے اور سنایا کرو اور سنایا کرو کہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے کاروبار بھی کیا کرتے تھے مگر کبھی رب کی عبادت سے غافل نہ ہوئے, دنیا کے اندر بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے, لیکن جب وقت نماز آ گیا تو پھر ان کا کام صرف اور صرف اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہوتا تھا. کبھی ان مجاہدین اسلام کی تاریخ کو بھی یاد کر لیا کرو کہ جو مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے. اللہ اللہ, سامنے کفار و مشرکین کا لشکر جرار ہوتا تھا, ننگی
तलवारें हुआ करती थी, मगर ये नबी का गुलाम गाजी इस्लाम मुजाहिद इस्लाम जब ऐन वक्त लड़ाई में अगर नमाज का वक्त आ जाता था तो अपने काम को भी छोड़ देता था। एक फौज का दस्ता उन कुफ्फार और मुशरिकीन के वार को रोकता था तो इधर नबी का गुलाम अपने सर को सजदे में झुकाया करता था। आज तुम कहते हो कारोबार हमें नमाज पढ़ने नहीं देता, दुनिया के काम हमें नमाज पढ़ने नहीं देते, तो ए नबी के प्यारे दीवानों, क्या इससे बढ़ करके और मुसीबत कोई परेशानी दुनिया के किसी इंसान पर आ सकती है कि एक एक घर का एक एक नन्हा चश्मो चराग मजहब इस्लाम की खातिर करबला के मैदान में कुर्बान हो रहा है। अल्लाह अकबर। कभी इमाम पाक की जिंदगी को भी तो याद कर लिया करो कि जिन्होंने अपनी नजरों के सामने 3 दिन का भूखा और प्यासा होने के बावजूद जवान अली अकबर के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, नन्हे अली असगर के हुल्कूम पर तीर चल रहा है, जवान कासिम की जवानी को लूटा जा रहा है, हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को काटा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने का एक एक फूल एक एक करके दीन इस्लाम के लिए कुर्बान होता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे खतरनाक मंजर और ऐसे खतरनाक माहौल में मेरा आका इमाम हुसैन है कि करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर भी रब की बारगाह में अपने सर को झुका रहा है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए इमाम पाक मेरे मौला, आज वक्त है, तू जानता है ए रब्बे जुल जलाल, न खाने का कुछ सामान है, न पीने के लिए पानी मौजूद है, मेरे मौला एक एक करके मेरा खानदान कुर्बान होता चला जा रहा है, मगर मेरे मौला मैं तो फिर भी राजी हूँ, तेरी बारगाह में अपने सर को झुका रहा हूँ, मगर मेरे मौला तू भी मुझसे राजी होगा या नहीं राजी हुआ है? ए रब्बे जुल जलाल, क्या तू भी मुझसे राजी है या नहीं राजी है? अल्लाह अल्लाह, जब इंसान अपनी जिंदगी का मकसद अपने रब को राजी करना बना ले, अपने आका को राजी करना बना ले, तो फिर वो दुनिया की दौलत के पीछे नहीं भागेगा, दुनिया की शोहरत के पीछे नहीं भागेगा। जब इंसान की जिंदगी का मकसद रब तबारक व तआला को राजी करना होगा, अगर रब राजी हो गया तो कायनात के खजाने कदमों पर निछावर हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। आज क्या वजह है? 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, हजारों साल का जमाना गुजर गया, मगर तारीख इस्लाम में आज भी हुसैन का नाम जिंदा है। वो जिंदा क्यों है? इसलिए जिंदा है कि उन्होंने अपने नबी के दीन को जिंदा कर दिया था, रब को राजी कर लिया था। और जो अल्लाह का बंदा अपने आका के दीन को जिंदा करने की फिक्र में लग जाता है, अल्लाह ताला कयामत तक के लिए उसके नाम को जिंदा फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहता है, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, और तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हम और आप जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिल कौम है, आका से प्यार करने वाले हैं, नबी का कलेमा पढ़ने वाले हैं, और जो नबी का गुलाम होता है ये वही तो नबी का जो गुलाम होगा वही तो दोनों जहान में जिंदा होता है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल व करम से नबी का गुलाम दुनिया से ईमान की हालत में चला जाता है, रब तबारक व तआला उसको दोनों जहान में आबाद फरमा देता है। शायर कहता है, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, कल भी थे आज भी है कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा तेरी गोद के पाले जिंदा, फातिमा ज़हरा तेरी गोद के पाले जिंदा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम की जिंदगी का एक मुख्तसर सा वाक़या आप सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। तमाम उलमाए किराम का इत्तिफाक है, तमाम उलमाए किराम का इस बात पर इजमा है कि सरकारे गौसे आजम मादरजाद वली हैं। सुभान अल्लाह। कैसे वली हैं? बोलो, मादरजाद वली हैं। यानी जब आप अपनी माँ के पेट से दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत के साथ साथ मेरे आका
سرکار غوث اعظم کو ولایت اور کرامت کا تاج بھی عطا فرما دیا ہے. یہی تو وجہ ہے آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی, یعنی ماہ محرم, ماہ رمضان المبارک جو ہوتا ہے اس کی پہلی تاریخ, پہلا روزہ ہے. میرے آقا غوث اعظم دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں. 470 ہجری ہے. اللہ اللہ, ایک دن کا عرصہ گزر گیا, 2 دن کا زمانہ گزر گیا, 3-4 دن نہیں بلکہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا. سرکار غوث اعظم بغداد والے پیر روشن ضمیر کی امی جان بیان فرماتی ہیں, اے لوگو سنو سنو, کمال ہو گیا. میرا بیٹا جو عبد القادر ہے, جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے رمضان کے مہینے کے ختم ہونے تک میرے بیٹے نے سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کے مغرب کے وقت تک دن میں نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں دن میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا جب تک مغرب کا وقت نہیں ہوتا, جس کو ہم افطار کا وقت کہتے ہیں. آپ کی امی جان حضرت ام الخیر بیان فرماتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تمام علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور حضرت غوث اعظم کی امی جان حضرت ام الخیر بھی بیان فرماتی ہیں کہ گویا کہ میرے بیٹے نے دنیا میں آتے ہی رمضان شریف کے پورے روزے رکھے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے بغداد والے روشن ضمیر غوث اعظم کی زندہ کرامت کہ آپ دنیا کے اندر آئے ہیں, نبی کے دین کا پرچم لہرا رہے ہیں, نبی کی شریعت کا پرچم لہرا رہے ہیں, اور دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام ان جاہل اور نکمے پیروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, اے لوگوں سنو سنو, اگر تمہیں پیر بننے کا شوق ہے تو پہلے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاؤ, آقا کو مناؤ, تب تم پیر بنو گے. کوئی بھی انسان کالے پیلے لال گلابی جامنی بینگنی ہرے رنگ کے کپڑے بڑے بڑے جبے پہننے سے پیر نہیں بنتا ہے, لمبے لمبے بال رکھنے سے کوئی پیر نہیں بنتا ہے, گلے کے اندر موٹے دانوں کی مالائیں لمبی لمبی ڈالنے سے پیر نہیں بنے گا, کانوں میں کنڈل ڈالنے سے پیر نہیں بنے گا. اگر کوئی اللہ کا ولی بنے گا اور اگر کوئی سچا پیر بنے گا تو وہ پیر بنے گا کہ جس کی راتیں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہوں گی. جب رات کی تاریکی میں دنیا سو جاتی ہوگی وہ اللہ کا بندہ رب کو منانے کی کوششیں کرتا رہتا ہوگا. اگر انسان کا یہ عمل بن جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا, مولا تعالیٰ نبی کے صدقے سے ولایت کا تاج عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک ماشاءاللہ, بہت خوب حضرت. اللہ اکبر. پیر آج کل بہت پھرتے ہیں, گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر گاؤں دیہاتوں میں جا کر کے دیکھو, کوئی چھمائی والا پیر ہے, کوئی سہمائی والا پیر ہے, کوئی نوماہی والا پیر ہے, کوئی سالانہ پیر ہے کہ صاحب آپ کا گزر اس بستی سے کیسے ہوا, کہ ہمارا گزر اس لیے ہوا ہے چھمائی جو آنے والی ہے. چھمائی والے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. قاری تصور صاحب قبلہ نے مجھے بتایا کہ حضرت مجھے اس بستی میں اس مسجد میں پاک بڑا کی سرزمین پر اسی مسجد میں امامت کرتے ہوئے تقریباً 30 سے 35 سال کا وقفہ گزر گیا. یہاں کے جتنے سنی زندہ دل مسلمان ہیں میں نے سبوں کو یا تو خانقاہ بریلی کے خواہ جو ہے پیروں کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ دلائے ہیں, یا کہ چھوچا مقدسہ کے پیروں کے ہاتھوں میں یہاں کی عوام کا ہاتھ دلایا ہے. قسم خدا کی یہ وہ پیر ہے بریلی اور کچھوچا, اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے جب یہ کہیں گے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, جب بیعت لیں گے تم سے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی, میرے آقا بغداد والے پیر روشن ضمیر غوث اعظم بیان فرماتے ہیں جو بندے مومن میرے قادری نسبت میں مرید ہو جائے گا, کل جب میدان محشر میں وہ پہنچے گا تو میں قادری جھنڈے تلے اس کو جگہ عطا فرماؤں گا, اور جتنے قادری نسبت میں مرید ہونے والے ہوں گے سب کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور سرکار غوث اعظم نے تو ہمیں یہ بشارت سنا دی, مریدی لا تخف, اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیان فرماتے ہیں تو میرے سلسلے قادریہ میں مرید ہو گیا
لیکن مرید ایسے پیر سے ہوئی ہے جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، جس کا سلسلہ بزرگوں سے ملتا ملتا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچتا ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں، اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں۔ مشکات شریف جلد اول، کتاب الایمان الفصل الاول، صفحہ نمبر 12 کی سطر 21، 22، 23، 24، 25 کی حدیث پاک۔ عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ مشکات شریف، مسلم شریف، مشکات شریف جلد اول، کتاب الصلاۃ الفصل الثانی، صفحہ نمبر 58 کی سطر 7، 8، 9 کی حدیث پاک۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو میرے نبی کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی شان ہوتی کیا ہے؟ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، زمین کا حصہ حصہ، ذرہ ذرہ، زمین کا ہر ہر قطرہ، دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے جس چیز کو وجود عطا فرمایا ہے، ہر ہر قطرہ، ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اپنے رب کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ۔ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں نا، جو کھانا کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو اوڑھتے ہیں، جو بچھوتے ہیں، جس پر چلتے ہیں، جس پر لیٹتے ہیں، جہاں جہاں ہمارے قدم پڑتے ہیں ریت کے ذرات اڑتے ہیں، جتنے درخت ہیں، درخت کے جتنے پتے ہیں، جتنے چرند ہیں، جتنے پرند ہیں، جتنے وحوش ہیں، جتنے طیور ہیں، جتنے وحشی جانور ہیں، جتنے اللہ عز و جل نے چوپائے دنیا کے اندر پیدا فرمائے، انسان اور جنات کے علاوہ دیگر جتنی بھی مخلوق خدا ہے، ہر ہر مخلوق خدا ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جو درخت اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، جو جانور ذکر خدا کرنا بند کر دے اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس جانور کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، آج ہم پر اور آپ پر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا جبکہ ہم تو ہر وقت اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں، ہر وقت ہم اپنے رب کے ذکر سے غافل ہیں۔ اے لوگو، اگر یہ انعام ہے تو پھر سیدہ آمینہ کے لال کے جگر پارے کا یہ ہم پر احسان ہے۔ اگر یہ ہم پر کرم ہے کسی کا تو مدینے کے تاجدار کا کرم ہے کہ ہم اتنے گناہگار اور سیاہکار ہیں، مگر اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب ہم پر جو آنے والے ہوتے ہیں وہ ٹلتے رہتے ہیں۔ یہ کرم کسی اور کا نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال کا کرم ہے جو ہم پر عذاب نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی، انہوں نے کبھی زندگی میں گوشت نہیں کھایا، جب انہوں نے اپنے نبی کا یہ فرمان پڑھا نا کہ جو جانور ذکر الہی سے غافل ہو جائے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کہنے لگے جب وہ غافل ذکر خداوندی ہو گیا تو پھر اب اس کا کھانا کیسا؟ اللہ اکبر۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ تقوی کا بولو اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اور تمام دنیا کے انسانوں کو پیغام دے دیا، اے لوگو سنو سنو، ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے ہر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔
کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو. یعنی ذرہ ذرہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہے. اے لوگوں, اگر کوئی عبادت خداوندی سے غافل ہے تو پھر ہم اور آپ ہیں جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے ہیں. جب اللہ کے اس فرمان کو اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو جب ایک اللہ کے ولی نے پڑھا, اس نے جب پڑھا تو اچانک ذہن کے اندر خیال آیا, اے مولا, ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے, جب ہر ہر ذرہ تیرا ذکر کر رہا ہے, اے مولا, تو ان کا ذکر کرنا ہمارے کانوں کو سنائی کیوں نہیں دیتا؟ اے مولا تبارک و تعالی, جب یہ تیری پاکیزگی بیان فرما رہے ہیں, ان کا ذکر کرنا, ان کی پاکیزگی بیان کرنا ہمارے کانوں کو سنائی کیوں نہیں دیتا؟ اے نبی کے پیارے دیوانوں, آپ کے ذہن کے اندر بھی خیال آ سکتا ہے یہ در و دیوار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہمارے جسم پر جو ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, مگر آج تک ہم نے ان کا ذکر کرنا, اللہ کا جو یہ ذکر کرتے ہیں, ہم نے اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے. کبھی آپ کے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے ولی کے ایک اس کے کانوں, اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا. جب ذہن کے اندر خیال آیا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو جواب کتنے پیارے انداز میں ملا. اچانک استنجا کرنے کی ضرورت ہوئی, بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہوئی. اللہ اللہ, اب وہ بیت الخلاء میں جانے لگا. جیسے ہی گیا, اس نے پانی کا لوٹا استعمال کرنے کا ارادہ کیا, اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہتا تھا پانی کے لوٹے کی جانب. جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بڑھانے کی کوشش کی, اس پانی کے لوٹے نے زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. وہ لوٹا ذکر کرنے لگا. اللہ اکبر. اللہ کے ولی نے سوچا, اے مولا, جو پانی کا لوٹا تیرا ذکر کرتا ہو میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. چھوڑ دیا وہیں پر. آپ گھر سے باہر نکلے, آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, اس کو استعمال کرنا چاہا اپنی ضرورت کے لیے. اب جیسے ہی اٹھانا چاہتے تھے نا, جو نظر آیا مٹی کا ڈھیلا, اس مٹی کے ڈھیلے نے بھی زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ, کانوں میں آواز آنے لگی, وہ مٹی کا ڈھیلا زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے ولی نے چھوڑ دیا. تصور کیا, اے میرے مولا, جو مٹی کا ڈھیلا تیرا ذکر کرے میں اس کو گندی جگہ استعمال نہیں کروں گا. چھوڑ دیا اور دور نکلے. سوچا چلو کوئی پرانا پھٹا پرانا کپڑا ہوگا, اس کو اٹھا کر کے استعمال کر لیتے ہیں. ایک ہوا میں اڑتا ہوا کپڑے کا ایک ٹکڑا نظر آیا, بڑا بوسیدہ تھا, پرانا سا تھا. آپ نے اس کو جیسے ہی اٹھانا چاہا, اس پھٹے ہوئے کپڑے نے بھی زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ اللہ, آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا یہ تصویر ذہن کر کے, اے مولا, یہ بھی تیرا ذکر کر رہا ہے. درخت کے پتوں کو توڑنا چاہا تو کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں کہ وہ درخت کا ہر ہر پتا اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے, حاجت کی سخت ضرورت پڑنے لگی. عزیزان ملت اسلامیہ, رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا. اللہ کا ولی, اے میرے مولا, یہ تمام چیزیں تیرا ذکر کر رہی ہیں, میں اپنی ضرورت کو پورا کیسے کروں؟ اے رب ذوالجلال, آج تک کبھی میرے کانوں میں ان کی آواز نہیں آئی, آج اچانک آواز کیسے آنے لگی؟ تب غاطف غیبی سے آواز آئی تھی, اے میرے بندے, تو نے ہی تو کہا تھا اے رب ذوالجلال, جب یہ تیرا تمام چیزیں ذکر کرتی ہیں, ان کا ذکر کرنا ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھ لے آج یہ ذکر کر رہی ہیں, تو نے سن لیا نا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عرض کی, ہاں ہاں مولا, میں نے تصور کیا تھا, میرے ذہن میں خیال آیا تھا, اے رب ذوالجلال, مگر مجھے سخت ضرورت ہے. اللہ کے فرمان سے وہ تمام چیزوں کی آوازیں بند ہو گئی. اللہ کے ولی نے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیا. اب پھر آواز آئی, اے میرے بندے, میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. اے میرے بندے, میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ بنایا ہے, اور دنیا کی تمام چیزوں کو اے انسان تیرے لیے میں نے بنایا ہے. یہ تمام چیزیں میرا ذکر کرتی ہیں. اگر ان کے ذکر کرنے کی آواز کو خاموش نہ کیا جاتا تو پھر انسان اوڑھنا بچھونا بند کر
دیتا, کھانا پینا بند کر دیتا, چلنا پھرنا بند کر دیتا, کاروبار کرنا بند کر دیتا, تجارت کرنا بند کر دیتا, سامان خریدنا اور بیچنا بند کر دیتا. اے میرے بندے, ان کے ذکر کرنے کی آواز کو اسی لیے بند کر دیا گیا ہے, خاموش کر دیا گیا ہے, تاکہ انسان کے کانوں میں ان کے ذکر کرنے کی آواز نہ جائے. میرے بندے کا کام ہوتا رہے اور یہ تمام چیزیں میرا ذکر کرتی رہے. اگر ان کے ذکر کرنے کی آواز کو بند نہ کیا جاتا, انسان کی زندگی عاجز ہو جاتی. اے میرے بندے, یہ تمام چیزیں میرا ذکر کرتی ہیں اور ہم اور آپ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں. شاعر نے کہا ہے, یہ زمین آسماں چاند تاروں میں تو ہے مصیبت زدوں, غم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ, فیضان اولیاء کرام. نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. حضرات, آج ہم اور آپ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے, وہابی کہلاتا ہے. ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے. آج جگہ جگہ ان کی ٹولیاں آپ کو مل جائیں گی, کہتے ہیں کہ چلو صاحب اللہ رسول کا ذکر ہوگا. تبلیغ میں وہ لوگ نکلتے ہیں جو لڑکا جس طرح سے نظر آئے پکڑ کے ساتھ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب ایک ہمارا بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان نوجوان ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے, ان کے ساتھ جاتا ہے مسجدوں میں, جا کر کے دیکھتا ہے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, ہم تو جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے تھے, سنی ہے سنی ہے سنی ہے جنت میں جائیں گے, ہماری مسجدیں تو بالکل خالی تھی, مگر آج یہاں آئے ہیں دیکھا ہے مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں. اللہ, ایک مرتبہ گیا ذہن بدل گیا. وجہ اس کی کبھی ہم نے سوچا وہابیت دیابنا یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آخرکار ان کے ظاہر کا جو عمل ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ شاید سچے اور پکے مسلمان یہی لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے میلاد منایا, تقریر ہوئی, نعت خوانی ہوئی, سوچا اب تو ہم پکے جنتی بن گئے. اب ہم چاہے کچھ بھی کام کریں, شراب پئیں, جوا کھیلیں, سٹے بازی کریں, حرام جو ہے لوگوں کا مال ماریں, لوگوں پر ظلم کریں, اب ہمارے لیے سب جائز ہو گیا. نہیں نہیں میرے بھائی, میلاد مصطفیٰ اس چیز کا نام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ نام اس چیز کا ہے. اگر بے نمازی تھا تو وہ پکا نمازی بن جائے. نماز پڑھنے والا تھا اپنے آقا کا ذکر سنے, رب تبارک و تعالیٰ کی شان سنے, تو اگر 5 وقت کا نمازی تھا آیا ہے پروگرام میں, تو پھر وہ مسجد میں یہاں سے بعد میں اٹھے, پہلے یہ تصور کر لے, یہ ذہن بنا لے, اے مولا اب تک میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا, مگر میرے مولا آج میں نے تیرا ذکر سنا ہے تو اب سے میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دوں گا. اس چیز کی ضرورت ہے آج ہمیں. لیکن نہیں, نعرے لگا دیے ہم نے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بھائی چھوڑے گا تو بعد میں, پہلے یہ بتا پکڑا کدھر سے ہے؟ پکڑا ہے کہیں سے؟ مفتی صاحب کے ملا, مفتی محمود الحسن صاحب, حضرت کہیں سے پکڑا ہم نے؟ نہیں پکڑا میرے بھائیوں. چھوڑنا تو دور کی بات, ابھی پکڑا کہاں ہے؟ اور ایک طرح سے اگر کہا جائے تو سچی بات ہے, کہتے نہیں پیچھے انسان کوئی کام ہو رہا ہو, پیچھے سے انسان آواز لگاتا رہے, چھوڑو, گھیر لو, مار لو, چھوڑنا نہیں اور پکڑ دے لو. پیچھے سے وہ کر رہا ہے, شور لگا رہا ہے, آگے والوں کو بتائے انجام ہے کیا, آخر پتا ہے اس کو, ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, آج ہم جنت میں جانے کے دعوے کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ نبی کے جتنے صحابہ, کیا ان سے بڑا نبی کا کوئی عاشق دنیا میں آپ کو مل جائے گا؟ بولو. آج ہم 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ اور ہر منٹ کا کتنا سیکنڈ ہوتا ہے؟ 60 سیکنڈ. ہر سیکنڈ اللہ کا ذکر کریں. 40 50 60 100 200 500 1000 سال کی زندگی اگر آج ہماری گزر جائے
اور 1000 سال 50-60 سال سے زیادہ تو آج کل زندہ ہی نہیں رہ رہے. مگر میں مثال کے طور پہ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے بات میں بیان کر رہا ہوں. 1000 سال کی عمر کسی کی ہو جائے قاری تصور صاحب قبلہ، اور وہ 1000 سال کی زندگی کے ہر لمحے میں رب کی یاد منائے، اللہ کا ذکر کرے، نبی سے پیار کرنے کے دعوے کرے، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، مگر پھر بھی نبی کے ایک ادنا سے صحابی کے ایک عبادت کو بھی وہ انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ افضل و اعلیٰ ہے نبی کے تمام صحابہ. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کو افضل اور اعلیٰ ان کی نمازوں نے روزوں نے نہیں بنایا، بلکہ ان کو جو اعلیٰ بنایا ہے وہ نبی کے دیدار نے بنایا ہے. نبی کا دیدار کیا، اعلیٰ بن گئے. اللہ اکبر. اور اتنے اعلیٰ بن گئے کہ نبیوں کے بعد جو مرتبہ آتا ہے نا، وہ نبی کے صحابہ کا آتا ہے. نبی کے صحابہ کا مرتبہ آتا ہے نبیوں کے بعد، اور ان صحابہ میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ جو مرتبہ آتا ہے نا، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو میں جو بیان کر رہا تھا، آج ہم عشق مصطفیٰ کے دعوے تو بے شک کرتے ہیں کہ عشق ہے نبی سے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. بڑی اچھی بات ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، مگر غلامی رسول میں کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول ہے، غلامی رسول میں شراب چھوڑنا بھی قبول ہے. کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو غلامی رسول میں حرام جو ہے کاموں سے بچنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی قبول ہے. غلامی رسول میں نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا بھی قبول ہے. جس دن یہ نعرہ ہو گیا میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آباد فرما دے گا، رب تعالیٰ آخرت بھی آباد فرما دے گا. لیکن نہیں، سوائے نعروں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے یہاں جا کر کے دیکھو، ظاہر کو دیکھ کر کے، جبکہ حقیقت میں وہ عبادت نہیں جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو. عبادت وہی قبول ہے کہ سر تو بندے کا رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، مگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جگمگا رہا ہے. بولو ذرا ایک مرتبہ لہک کر بول دو سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دو سبحان اللہ. سر تو رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، مگر دل آمینہ کے لال سے لگا ہوا ہے. سر تو ہمارا رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، مگر اطاعت و فرما برداری آمینہ کے لال کی ہو رہی ہے. کھڑے ہو رہے ہیں، قیام ہے، تو ادائیں نبی کی ہم پوری کر رہے ہیں. رکوع میں تو جا رہے ہیں، عبادت تو خدا کی ہے، مگر طریقہ ہم مصطفیٰ کا ادا کر رہے ہیں. سجدے میں ہم نے سر کو جھکایا، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا، مگر طریقہ آمینہ کے لال کا ادا ہوا. ایمان یہ بنا لیں، عقیدہ یہ بنا لیں کہ دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، بانٹنے والے آمینہ کے لال ہیں. اور سنو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، قاری تصور صاحب قبلہ موجود ہیں. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم. محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اور نبی کا یہ فرمان جو بھی ہے نا، وہ صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی مسلمان کے لیے ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضور فرماتے اے لوگو سنو، دینے والا پروردگار عالم ہے، بانٹنے والا آمینہ کا لال ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کر دی حدیث پاک کی.
رزق اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، زمین کا بچھونا اللہ نے لگایا، آسمان کا شامیانہ اللہ عز و جل نے لگایا، انسانیت کو وجود رب تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، اسی کائنات کے نظام کو چلانے کا ذمہ اللہ نے آمینہ کے لال کو دے دیا ہے۔ اللہ رزق خدا کا ہے، عطا کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزتیں ملتی ہیں نبی کی بارگاہ سے، رفعتیں ملتی ہیں نبی کی بارگاہ سے۔ ذرا صحابہ کی زندگی کو تو دیکھو، صحابہ کے طرز عمل کو تو دیکھو، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے ہیں، اگر توبہ کرنے کی نیت دل کے اندر آتی ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اقرار جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں اقبالی مجرم، قبول کرنے والا مجرم، آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آقا کیا مجھے معافی کا پروانہ مل سکتا ہے؟ ان کو معلوم تھا اگر نبی نے معافی کا پروانہ دے دیا، آقا نے قبول کر لیا تو رب کی بارگاہ میں تو قبول ہو ہی گیا، اور اگر آقا کی بارگاہ سے بھگا دیا گیا ہے، قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے ان کو معافی کا پروانہ نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا، صحابہ سے زیادہ کوئی بڑا عاشق رسول نہیں، لیکن اللہ اکبر، کفار و مشرکین کی تیغوں کے سامنے انہوں نے کبھی سجدے نہیں چھوڑے، عشق مصطفیٰ اپنے دل سے جانے نہیں دیا۔ امیہ بلال کو تپتے ہوئے ریگستان پر لٹاتا تھا، گرم گرم پتھر بلال حبشی کے سینے پر رکھتا تھا، کہتا تھا بلال نبی کا کلمہ چھوڑ دو، مگر بلال کے جسم کا ذرہ ذرہ کہتا تھا اے امیہ اگر تو میرے جسم کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے بھی الگ کر دے گا مگر جسم کے ہر ٹکڑے سے آمینہ کے لال کا نام نکلتا رہے گا، عشق مصطفیٰ میرے ہر جسم کے ٹکڑے سے نکلتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عشق ہے کہ جب بندہ اس عشق میں مگن ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی اس کو نظر نہیں آتی۔ اگر ذہن اور تصور میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جی بے شک، دنیا کا نشہ، دنیا کی محبت جھوٹی، دنیا میں رہ جاتی ہے سب یہی ختم، مگر عشق مصطفیٰ کا نشہ ایسا نشہ ہے، اگر یہ نشہ ہمارے ساتھ قبر میں چلا گیا نا عشق مصطفیٰ کا، تو قبر تاریک گھر ہے، یاد رکھنا، اندھیرا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر جو ہے وحشت کا گھر ہے، قبر کے اندر ہولناکی ہے، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، قبر کے اندر خطرناک اژدہے ہیں۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا کون؟ قبر کی تاریکیاں دور ہوں گی کیسے؟ قبر کے اندر روشنی ہماری آئے گی کہاں سے؟ ایک میں مثال آپ کو دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آج ہم نے بڑی ترقی کر لی، فیشن کا دور ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور نئی نسل تو اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کس دہانے پر یہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اس تاریک گھر میں روشنی کا سامان آئے گا کہاں سے؟ تنہائی کے گھر میں ہمارا ساتھی ہوگا کون؟ اس اندھیری اور بند کوٹری میں ہمیں تسلی کون دینے والا ہوگا؟ آج اگر ہم اپنے گھر میں ہوں، تنہائی کا گھر ہو، کمرے میں بچہ اکیلا ہو، بیٹا اکیلا ہو، اچانک لائٹ بھاگ جائے، سرد رات ہو، تنہا ہو وہ گھر کے اندر، تو پھر انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، کبھی ماں کے کمرے میں کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے باپ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اے لوگو گھر کی لائٹ چلی گئی، گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا، اچانک وحشت نظر آنے لگی، گھر کے اندر مجھے دہشت سی نظر آ رہی ہے، گھر میں میرا دل نہیں لگتا، اے لوگو
لوگوں آج ہمیں گھر کے اندر سمجھانے کے لیے ہماری ماں موجود ہے، باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے، بھائی ہمارے پاس موجود ہے، بہن ہمارے پاس موجود ہے، بیوی بچے ہمارے پاس موجود ہے، مگر اے نبی کے پیارے دیوانوں کبھی اس قبر کو بھی یاد کر لیا کرو جہاں پر سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، لائٹ ڈیکوریشن کا انتظام کوئی نہیں ہوگا، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچیں گے کیسے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچیں گے کیسے، قبر کے اژدہوں سے ہم بچیں گے کیسے؟ تو اے نبی کے پیارے دیوانوں سنو سنو، میں نے پہلے ہی بتا دیا، عشق مصطفیٰ کے جام میں مست ہو جاؤ، دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ میرے آقا امام عشق و محبت حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تمہاری زندگی عبادت خداوندی میں گزر گئی، اے لوگو اطاعت مصطفی میں گزر گئی، اے لوگو اگر تمہاری زندگی رب تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں گزر گئی، اعمال کا ذخیرہ لے کر کے اگر تمہارا انتقال ہو گیا، دل کے اندر اگر عشق مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، اس حالت میں اگر تم قبر میں جاؤ گے، قبر کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ جو تم نے دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر بسایا تھا، یہی عشق اگر تم لے کر کے دنیا سے اپنی قبر کے اندر چلے گئے، قسم خدا کی جو تاریک گھر ہے عشق مصطفیٰ کی روشنی سے روشن ہو جائے گا، جو تنہائی کا گھر ہے آمنہ کے لال کی آمد ہوگی، قیامت تک کے لیے تنہائی ختم ہو جائے گی، وہ جو عذاب کا گھر ہے عشق مصطفیٰ اگر دل کے اندر ہے، آقا کی آمد ہوگی، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم دنیا کی محبتوں میں مست ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں اگر مست ہونا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں مست ہو جاؤ۔ اور آج حاجی اکبر صاحب جتنی مبارک بادیاں ان کو پیش کی جائیں کم ہیں۔ میں ایک بات بتاتے ہوئے میں ہنس بھی رہا ہوں اور سوچتا ہوں جو ہے اگر آج یہاں قاری تصور صاحب قبلہ پردھان جی کو نہیں سمجھاتے، حاجی اکبر صاحب کو نہیں سمجھاتے، تو آپ جانتے ہیں آج ہنگامہ کتنا بڑا ہو رہا ہوتا ہے یہاں۔ حضرت قاری تصور صاحب غلط تو نہیں ہے میری بات؟ آپ جانتے ہیں بخوبی، اور ابھی تو کوئی خیر تھوڑی ہے، رات ابھی گزری تھوڑی ہے، ابھی تو رات بہت ساری باقی ہے، مگر الحمدللہ لاکھ لاکھ مبارک بادیوں کے قابل ہیں آپ کہ حاجی اکبر صاحب جنہوں نے دنیا کی محبت کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں رکھا، اپنے بچوں کی خوشی کو نظروں کے سامنے نہیں رکھا، اگر خوشی رکھی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی خوشی سامنے رکھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریکٹیکلی بات میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، بڑے مختصر وقت میں 2-4 منٹ میں ہی اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے، آج ہمارے یہاں بیاہ شادی ہوتی ہے پردھان جی، تو ہم لسٹ بناتے ہیں کہ ہمیں کن کن مہمانوں کو بلانا ہے نا، لسٹ بن جاتی ہے ہمارے مہمانوں کی، تو پھر ہم اپنے بھائی کو 2-3 لوگوں کو اور بٹھاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، یہ دیکھو ہم سے ناراض ہے کون ہے ہم سے ناراض؟ ہمارا بھائی ہم سے ناراض تو نہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض تو نہیں، پڑوسی ہم سے ناراض تو نہیں، کنبے دار ہم سے ناراض تو نہیں۔ اب جو ناراض ہوتا ہے نا مہمانوں میں سب سے اوپر اسی کا نام لکھا جاتا ہے کہ چلو اپنے گھر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، مکھیا جو ہوتے ہیں، کہ چچا کو بھی لے لو، ابا کو بھی لے لو، تاؤ کو بھی لے لو، چلو اپنے چھوٹے بھائیے کو منانے کے لیے چلتے ہیں۔ بات غلط تو نہیں ہے میرے بھائیوں؟
بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. چلو اپنے بھائی کو منانے کے لیے چلتے ہیں. بھتیجا روٹ گیا ہے, بھتیجے کو منا لو, اس کو شادی میں بٹھا لو, تو یار شادی کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. یہی ہوتا ہے نا آج ہمارے معاشرے میں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سے جو روٹا ہوا ہو, ہمارا رشتہ دار عزیز, ہمارا اقارب, ہمارا پڑوسی, ہمارا کنبے دار, ہمارا گھر والا, تو پھر ہم اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو, لسٹ بن گئی, گھر کے بزرگ حضرات ان کے ساتھ چلے گئے جن کے گھر میں شادی ہے کہ ہاں چلو ہم بھی اس سے سفارش کریں گے کہ بیٹا مان جا, تیرا بھائی تجھ کو راضی کرنے کے لیے آئے, مان جا, اپنے بھائی کی خوشیوں میں شریک ہو جا. اللہ اللہ, اب وہ راضی ہو گیا, اب وہ آ گیا. راضی ہونے کے بعد اللہ اکبر, آپ نے دنیا والوں کو تو راضی کر لیا, مگر جب بیٹے کے سر پر صحرا سجنے کا وقت آیا ہے, اس سے ایک دن پہلے سے لے کر اللہ اکبر ایسا ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے. دنیا والوں کو تو راضی کر لیا جاتا ہے, مگر پروردگار عالم کو انہی محفلوں میں ناراض کر دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو, ایسا نہ کیا کرو. جب تم اپنے ناراض شدہ لوگوں کی لسٹ بنائے کرو تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالی کا نام لکھو, اللہ عز و جل کا نام لکھو. رب کے نام کے بعد آمینہ کے لال کا نام لکھو, اور بار بار اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے رہو. اے لوگوں سنو سنو, اگرچہ تم ناراض ہو جاؤ مجھے کوئی غم نہیں ہے, مگر میں اپنے پروردگار عالم کو ہرگز ناراض نہیں کروں. جب یہ عمل بن جائے گا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ جنت آپ کا گھر بن جائے گا. آنے والی جو دلہن ہوگی ایسی برکتیں لے کر کے آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, خیالات بھی نہیں کر سکتے. ایک آخری حدیث پاک کا ترجمہ سنیے, میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. حضرت عبادہ ابن صامت نبی کے صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 صلوات, 5 نمازیں ہیں. کتنی ہیں بولو نمازیں؟ 5 نمازیں ہیں. افترضہن اللہ تعالی, کہ جن کو اللہ نے فرض فرمایا ہے. 5 نمازیں فرض ہیں. اگر آپ زیادہ بھی نہیں پڑھتے تو فرض ادا کر لیجئے کم از کم. 5 نمازیں ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے فرض فرمایا. آقا ارشاد فرماتے, من احسن وضوءہن واتم رکوعہن وخشوعہن. اللہ تبارک و تعالی کا جو بندہ, رب تبارک و تعالی کا جو بھی بندہ, نبی کا جو بھی امتی, ان 5 وقتوں کی نمازوں کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے, کامل طریقے سے وضو کرے, سنتوں کو بھی ادا کرے, فرائض کو بخوبی انجام دے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اس کے بعد جب اس نے وضو کر لیا, رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے, نماز کو مکمل طور پر پڑھ لیتا ہے. آمینہ کے لال کا ارشاد ہے, اللہ عز و جل نے وعدہ فرما لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو رب تبارک و تعالی دونوں جہان میں بخش دیتا ہے. اللہ اکبر, ہے نا. حضور فرماتے ہیں, کان علی اللہ عہد ان یغفر لہ. اور سنو یہ فرمان کس کا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کا. دنیا کا نظام بدل سکتا ہے, زمین آسمان میں تبدیل ہو سکتی ہے, آسمان زمین میں تبدیل ہو سکتا ہے, دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے, رات دن میں تبدیل ہو سکتی ہے, مگر نبی کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے. قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دنیا بڑی کوششیں کر رہی ہے قرآن پاک کے بارے میں. معاذاللہ دن بدن ایک حرام کی پیداوار, کبھی نبی کی شان میں توہین کرتا ہے, کبھی قرآن کو چلانے کی توہین کی باتیں کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں رہا. ہم کہا کرتے ہیں, ارے ظالم, تو کیا, تیری حیثیت کیا؟ تیرے بڑے بڑے آقا اس دنیا کے اندر آئے, انہوں نے دین اسلام قرآن کے فرمان کو مٹانے کی کوشش کی, مگر تاریخ شاہد ہے جتنے لوگوں نے آج تک مذہب اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں, ان کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. مذہب اسلام کل بھی پھل رہا تھا, پھول رہا تھا. مذہب اسلام آج بھی پھل رہا ہے, پھول رہا ہے. مذہب اسلام قیامت تک پھلتا اور پھولتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ دین مصطفیٰ ہے کہ جس کو کوئی اور نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. اور اسلام قرآن کو مٹانے کی کوشش وہ ظالم کر رہا ہے.
اور ہندوستان سے مسلمانوں کو نہیں بلکہ کہتا ہے پوری دنیا سے مسلمانوں کو مٹانے کا مشن ہے، پوری دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ابے ظالم، بڑا جلدی تیرا وقت آنے والا ہے، تجھے جلا کے تیری آگ کو، تیری راکھ کو ایسا اڑایا جائے گا، یہ ہوائیں بھی تیری راکھ کو قبول نہیں کریں گی، چرند و پرند تیری راکھ کو جو ہے قبول نہیں کریں گے، ہے نا؟ تو ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹائے گا؟ ارے یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، جو بھی پردھان منتری بنتا ہے چادر غریب نواز کی بارگاہ میں، اس کو پتا ہے اگر یہ راضی ہے تو میری کرسی بچی رہے گی، اگر ناراض ہو گئے تو کرسی نہیں بچنے والی ہے۔ 5 سال میں بدل جاتا ہے ہندوستان کا پردھان منتری، مگر 750 یا 800 سال ہونے والے ہیں ہندوستان میں۔ کل بھی ایک ہی راجا تھا، آج بھی ایک ہی راجا ہے، قیامت تک جب تک ہندوستان ہمارا باقی رہے گا ایک ہی راجا رہے گا۔ اور یہ ایسا حکمران ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہندوستان کی کرسی پر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ مدینے سے مصطفیٰ نے ٹکٹ دے کر کے بھیجا ہے، اے غریب نواز، اے معین الدین، جا، میں نے تجھے ہندوستان دے دیا ہے۔ آمنہ کے لال نے ہندوستان کی کرسی پر بٹھا دیا ہے، جب تک دنیا رہے گی خواجہ کا سکہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہند کے ولیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ خواجہ کا۔ یہ خواجہ ہند وہ دربار ہے۔ اور ماشاءاللہ استاد زمن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے بھائی، جن کو استاد زمن کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دیکھیے بریلی شریف کی، سبحان اللہ، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے ایک کلام لکھا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور جب یہ کلام لکھا نا، رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا، نبی کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا۔ آقا نے، مدینے والے مصطفیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، اے حسن، اے رضا کے بھائی، میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں، آپ جائیے کبھی خانقاہ اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ میں۔ آج جو بلند دروازہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس بلند دروازے پر کوئی شعر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ بریلی کے شعر کا شعر ہے، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کسی اللہ کے مجذوب ولی نے کہا تھا، کعبۃ العشاق باشد این مقام، ہر کے ناقص آید اینجا شد تمام۔ یہ جو غریب نواز کا آستانہ ہے نا، غریب نواز کی جو بارگاہ، یہ عاشقوں کا کعبہ ہے، کعبہ۔ اس کو کچھ اور مت سمجھنا۔ ارے تو ہمیں مٹانے کی باتیں کرتا ہے یار، ہم تو کہتے ہیں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو جا کے دیکھ لے، اب سے 750 سال پہلے اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز نے ہاتھیوں کو بٹھا دیا تھا، اونٹوں کو بٹھا دیا تھا، ہاتھی بٹھائے تھے، اونٹ بٹھائے تھے، وہ اونٹ اس بادشاہ سے، راجہ سے اٹھ نہ سکے تھے۔ ارے جب تمہارے اندر اتنی حیثیت نہیں، اوقات نہیں کہ تم میرے غریب نواز کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو اٹھا سکو، تو پھر ہندوستان میں بسائے ہوئے غریب نواز کے مسلمانوں کو کیسے نکال؟ میرے بھائیو، بس ضرورت اگر ہے کسی بات کی تو ضرورت یہ ہے ہم اپنا کردار اچھا بنا لیں، اپنی گفتار اچھی بنا لیں۔ ہم جب راستوں میں نکلیں تو دیکھنے والے دیکھ کر کے یہ نہ کہیں دیکھو دنیا دار جا رہا ہے، بلکہ دیکھنے کے بعد کہیں کہ دیندار جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے۔ جب انتقال ہو، جنازہ اٹھے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا والے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ یہ کہیں نبی کے سچے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ اپنے سروں سے مسجدوں کو آباد کرو۔ میرا قسم خدا کی، میں نے آج عشاء کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھی، جماعت سے عشاء کی نماز، ماشاءاللہ 4 یا 5 صفیں بھری ہوئی تھیں۔ آپ کتنے پیارے ہیں میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی تاکید کرو، میرے بچوں دنیا کا کاروبار بھی کرو، دکانیں بھی کھولو، اچھے کاروبار کرو، اللہ کرے خوب ترقی کرو آپ حضرات، مگر اپنے بچوں کو یہ بھی تاکید کر دیا کرو، میرے بیٹے جب نماز کا وقت ہو جائے کرے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو بھی جھکا دیا کر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔